أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات اللهم صل محمد وعلى محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ دوران روزہ اگر پیاس لگی ہے، چونکہ پیاس لگنا فطرت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، لگ سکتی ہے، اس کی برداشت کا نام روزہ ہے۔ ہاں اگر پیاس اتنی زیادہ ہو جائے کہ برداشت ہی نہیں ہے، یہ برداشت کوئی دوسرا نہیں سن سکتا یا بتا سکتا، جس کا روزہ ہے وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے برداشت ہے یا نہیں ہے۔ کسی سے پوچھنے یا ڈاکٹر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ ڈاکٹر بلا کے لاؤ، ڈاکٹر نہیں بتائے گا، وہ خود بتائے گا کہ اسے برداشت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو برداشت نہیں ہے تو روزہ پانی اتنا پیے، یعنی اتنی برداشت ہے کہ یقیناً وہ مر جائے گا، تو اتنا پانی پیے کہ جان باقی رہے، لیکن وہ روزہ تو نہیں ہوگا مگر اس کا امساک ضروری ہے۔ امساک کہتے ہیں کہ روزے افطار تک کوئی شے پھر عمدن کھائے نہ، احترام روزہ میں امساک کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کمزوری میں روزہ ہو سکتا ہے، کمزور ہونا اور ہے، روزہ ہونا اور ہے۔ کوئی کہے میں کمزور ہوں لہذا روزہ نہیں رکھے گا، غلط، کمزوری میں روزہ ہے۔ ہاں اگر کمزوری اتنی بڑھ جائے کہ قابل برداشت نہیں ہے تو پھر روزے کو توڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کمزوری اتنی زیادہ ہو جائے، اور وہ کمزوری خود کمزور ہونے والا بتا سکتا ہے، دوسرا نہیں، پھر سارا دار و مدار بتانے والے پہ ہی ہوگا۔ اس نے اگر جیسا بتایا ویسا اس کا ثواب یا عمل اس کا ویسے ہوگا۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہمارا یہ 12واں درس ہے جس میں ہم سورہ حل عطا کی ابھی تیسری آیت پہ رکے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سبیل، جس سبیل کے بارے میں میں روز 2 دن سے اب تیسرا دن ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اللہ کا سبیل کتنا اہم ہے۔ اسی لیے میں آج بھی اسی سبیل پہ ہی بحث کرتے ہیں، کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا۔ حل علی الانسان، خالق فرما رہا ہے کہ لوگوں، میرا ایک انسان کہ جس پر ایک ایسا
वक्त गुजरा जो ज़माना भी नहीं था, अगर ज़माने में मैं उसे पैदा करूं फिर मैं अल्लाह कैसा हुआ, मेरा कादिर होना कैसा हुआ। अल्लाह हो के मैं, अगर अल्लाह हो के भी मैं उन्हें किसी के बाद बनाऊं तो फिर वो मेरा महबूब कैसा हुआ। इसीलिए अल्लाह ने इस इंसान अव्वल को, आज भी मैं एक दो तर्जमे देखे तो उसमें ज़माना ऐसा बहुत ज़्यादा ज़माना गुजरा, ये तर्जमा भी लिखा हुआ है, हीन को ज़्यादा ज़माना कहा गया। हीन ज़्यादा ज़माना नहीं होता, हीन ओ मिनत दहर, अगर ज़्यादा ज़माना होता तो दहर की लफ्ज़ होती, मिनत दहर ना होता। ये मिन दलील है कि वो थोड़ा सा ज़माने दहर से थोड़ा सा वक्फा है। में हीन के माने ज़्यादा वक्फे के, लेकिन क्योंकि वो दहर ज़माना ही नहीं है, जब ज़माना ही नहीं है तो ये जो थोड़ा सा तसव्वुर है आले मोहम्मद या इस इंसान अव्वल के बनने का, वो ज़मानी नहीं है, वो हमारे एतबार से दरजाती है। बात समझ आए? अल्लाह का इन 14 से पहले होना दरजाती है, आले मोहम्मद का हमसे पहले होना दरजाती है। गौर नहीं फरमा रहे? अल्लाह आले मोहम्मद से पहले है, आले मोहम्मद हमसे पहले। ठीक हो? इनके लिए ज़माने की लफ्ज़ नहीं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, अगर पूरे 30 दिन में मैं ये लफ्ज़ समझा सका तो मैं कामयाब हूँ कि आले मोहम्मद ज़माने से पहले बने हैं, ज़माने में नहीं बने। इनके लिए वक्त का तसव्वुर रखे ही ना। बिस्मिल्लाह, आगे 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 जगह जरा बरातर सलावत पढ़ दूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है ना? ज़माना मेरा कहने का रोज़ मकसद है, वक्त का जो बहुत ऐसा बहुत बड़ा गुजरा ज़माना, आज ही मैंने देखा, आज जरा देखे तफसीरें जाके तो देखे ना। इस वक्त भी कम से कम मेरे पास 3 तफसीरें इस वक्त भी मेरे साथ हैं, तो उनमें इतनी ऐसा गुजरा ज़माना, यार ज़माना वहाँ का है, ज़माना नहीं है। बहरहाल लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये इंसान अव्वल इल्म में मज़कूर था मगर खिलकत में मज़कूर नहीं था। यही अल्लाह का होना साबित हो गया। गौर ने फरमाया, ये इनका ना होना और अल्लाह का होना साबित हो गया कि वो अल्लाह है, ये उसके बने हुए हैं। हम इनको अल्लाह कब कहते हैं? इनको हम इंसान अव्वल कह रहे हैं, इंसान कामिल कह रहे हैं, इंसान कुल्ली कह रहे हैं। ऐसा इंसान अल्लाह के बाद कोई है नहीं, ये वो इंसान है, अगर ये ना होते तो ना वो जाना जाता, ना पहचाना जाता, ना माना जाता। ये वो इंसान, इन्हें हम इंसान कह रहे हैं मेरे भाइयों, खुदा वास्ते समझे इंसान, इंसान कामिल। इसके बाद अब हमारी खिलकत का जिक्र फरमाया, वल इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन। देखिए अब आपकी बारी आ गई, आप कितने अच्छे हैं कि आपका जिक्र भी आ गया। ये अच्छा नहीं है? मालूम होता है वो भी इंसान है, उन्हें अलग जिक्र किया, हमें अलग जिक्र किया। वो और हैं तुम और हो, वो तुम जैसे नहीं हैं। जब बनाने वाला कहे हम जैसे नहीं है तो हमें क्या इख्तियार है कि ये हम जैसे हैं? कैसे इख्तियार फरमाए ना। अगर ये कह दिया जाए और अगर वो मुआवजा कर ले फिर क्या होगा? अगर वो कहे मैंने तो कहा था ये तुम जैसे नहीं है, क्यों कहा तुमने? कौन सा इल्म है, कौन सी दलील है? होगी दलील दलील शलील खत्म। बिस्मिल्लाह। इन्नल इंसान, तवज्जो फरमाए, बात बढ़ाएं थोड़ा आगे। इन्ना खलकनल इंसान नुतफतिन, हमने इंसान को अमशाजिन नब्तली, मिले जुले हुए खून से हमने इस इंसान को बनाया और इसका हमने इम्तिहान लिया और लेते रहेंगे, ताकि इनका इम्तिहान फ़ायदा इन्हीं को है, ताकि इनका इरफान आले मोहम्मद की ज़ात के लिए बढ़ता रहे। इम्तिहान इसलिए लेते हैं ताकि इनकी मारिफत बढ़ती रहे। आगे पीछे तो कम रखते हैं ना, हम असबाब पैदा करते हैं, हम असबाब बनाते हैं। इनको तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि इनको हम आले मोहम्मद का इरफान और देते जाए। ऐसा करीम है तसव्वुर नहीं हो सकता। बाबा जिसके बने हुए करीम हूं तो वो कैसा करीम होगा? माशाअल्लाह या अली मुश्किल।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اسی انسان کو اب آپ دیکھ نہیں رہے، میری طرف دیکھیں، ایک انسان ہمیں ہمارا ذکر کیا، ایک آل محمد کا ذکر کیا، اب فرمائیں اب ہدایت کون کریں گے؟ وہ ختم، ہادی کون ہوں؟ یہ جو پہلا انسان ہے یہ ہادی ہو جائے، کوئی ہادی باہر سے تھوڑی آئیں گے، نہ کوئی باہر سے بنائے گا، ان کو پہلا ہادی ایسا بنا کہ اے میری طرف سے یہ ہادی عالمین کے ہادی ہے، اے انسانوں۔ اب کیا کہتا ہے جب ان کی پیدائش کے بعد کہتا ہے سمیعم بصیرہ، تمہیں ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنا کے اب کہا سنو انا ہدیناہ السبیل، ہائے ہائے انسان ہم نے تمہیں اپنے سبیل کی ہدایت کر دی۔ خوش ہونا چاہیے، خدا واسطے خوش ہو، ایسے خوش ہو۔ یہ آپ ہی کے لیے افتخار ہے قوم شیعہ کو جو قرآن کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا، یہ آپ کے لیے صد افتخار ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور صحیح سمجھ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح، اسی لیے صحیح ہی سمجھنا دلیل ہے۔ ہمارے 14 ہیں مگر ہیں ایک، ان کے 12 ہیں مگر سارے مختلف۔ اوئے اوئے ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا ہے، کہنا ہی نہیں، کچھ نہیں کہنا، ان کی اپنی مرضی۔ انا ہدیناہ السبیل، فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو، اوئے ہوئے 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 انسان، صحیح انسان، آواز آ رہی ہے صحیح شیخ صاحب؟ آ رہی ہے نا آواز؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ٹھیک جگہ بیٹھے ہم۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسی انسان کو اپنے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، نہیں کر دی، ماضی مطلق ہے، ہدایت کر دی، ہدایت کر دی۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ہدایت کر دی۔ اب ہدایت کب تک چلے گی؟ قیامت تک۔ اب وہ ہادی کب تک چلیں گے؟ قیامت تک۔ وہ اس کا نام کیا رکھا؟ سبیل۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سبیل اس کو کہتے ہیں سبیل۔ کل سبیل کے لیے میں نے تھوڑا سا جملہ کہا، لِكُلِّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ شَيْءٌ، سبیل وہ ہوتا ہے اوئے ہوئے 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 جو اس شے سے ملا دے۔ اللہ جانے امام نے اللہ کو شے کیسے کہا۔ اب شاہ جی یقین کریں، روز کا کام ہے، علم امام میں جب ایسی لفظیں کمال کی آتی ہیں تصور گھوم جاتا ہے۔ ایک تو طرف وہ کہتے ہیں وہ شے جیسا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں شے بھی ہے، وہ شے جیسا بھی نہیں ہے، لیسا کا لشیا ہے، پھر کہتے ہیں شے بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو اس کی اندرونی حقیقتوں سے واقف ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ما یتوسل بہ شیء، جو اس شے سے ملا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبیل۔ سبیل کے معنی اگر یہ طریق کے راستے میں آئے تو سبیل آل محمد ہیں۔ میری طرف دیکھیں، اب دوسری ایک لفظ کہوں آپ کے لیے، بڑی اچھی لفظ کہوں، طریق کے مقابلے میں سبیل آئے تو آل محمد ہوتے ہیں، اگر صراط کے مقابلے میں سبیل آئے تو انبیاء ہوتے ہیں۔ ہوئے 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 غور نہیں فرما رہے۔ اگر سبیل کی لفظ صراط کے مقابلے میں آئے، صراط مانے صراط مستقیم، صراط کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ، اگر سبیل کی لفظ صراط کے مقابلے میں آئے تو انبیاء کہلاتے ہیں اور صراط آل محمد کہلاتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے۔ الیہ ملک
فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا، ملک بھیج دیا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ماہو فیکون ماہو نذیرن، تو وہ اس کو کیا کرتا؟ ڈراتا۔ ڈراتا کیا مقصد ہے؟ اس کی رہنمائی کرتا ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کی بھی کوئی رہنمائی کرتا۔ کون؟ فرشتہ۔ معلوم ہوتا ہے جو رسول کو فرشتے کی رہنمائی مانے وہی منافق ہے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا؟ ماہو فیکون ماہو نذیرا، او یا ان کے لیے القی الیہ کنزون، یا اس کا کوئی خزانہ ہوتا، او فیکون لہو جنت یاکل منہا، یا تو کوئی اس کا باغ ہوتا، باغ یاکل منہا، اس کے پھل کھاتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْسُورًا، رَجُلًا مَسْحُورًا۔ میرا حبیب یہ لوگ کہتے ہیں، کالو کہتے، کال الظالمون، ظالمین کہتے ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ یارا سمجھنا، اگر ظالم اب بھی نہیں سمجھ آیا، روز میں سمجھاتا ہوں۔ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو وہ اتباع کرتے ہیں ایسے مرد کی، ایسے نبی کی وہ تو جادو اس پہ کیا ہوا ہے۔ مسحورا مانے جس پر جادو کر دیا گیا، یہ تو جادو والے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایسے بدذات لوگ ہیں، رسول کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جادو کیا ہوا ہے، اس جادو کی بنا پہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ تو جادوگر کی معاذ اللہ جس پہ جادو کیا گیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے انظر میرا حبیب دیکھو نا، کیفا ضربوا لک الامثال، انہوں نے تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں بنا دی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، تجھے بشر ثابت کرنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں گھڑی انہوں نے، تو بشر ہے نہیں۔ تو جو فرمایا میں جملہ کہوں جناب، بالکل۔ انظر کیفا ضربوا مانے گھڑی ہیں، لکا تیرے لیے، امثالا یہ کتنی مثالیں، یہ 4-5 جو مثالیں۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اگلی بات سنیں جس کے لیے یہ ساری محنت ہے، تیرے لیے میرا انظر کس کو کہا؟ رسول تو غور فکر کرنا۔ کیفا ضربوا لک الامثال، ان لوگوں نے بذاتوں نے تیرے لیے کیا کیا مثالیں گھڑ دی ہیں۔ اب آگے کہتا ہے فَضَلُّوا، میرا حبیب تجھے تیرے بارے میں یہ باتیں کہہ کے یہ گمراہ ہو گئے۔ ہوئے معلوم ہو گیا جو رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرے وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ صحیح شاہدی، آگے جو لفظ آئی ہے اسی لفظ میں ساری بحث کرنی۔ فَضَلُّوا فے زواد لام والو، ذلو مانے گمراہ ہو گئے۔ فَضَلُّوا یہ کہہ کر تیرے بارے میں کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب اللہ ان کو طاقت ہی نہیں دے گا سبیل کے ماننے کی۔ اب معلوم ہو گیا جو رسول کو بشر مانے وہ علی ولی اللہ نہیں کہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
फजल्लू क्या हो गए जनाब, बस समझ आई, अल्लाह करे समझ आ जाए थोड़ी सी। फजल्लू क्या हो गए, गुमराह। फला फे नतीजे की अब आई है, ला यस्ततीऊना सबीला। सबील मालूम है क्या, रसूल के अलावा का नाम है। ओए होए होए होए, अल्लाह इन लोगों को सबील के मानने की इस्तिताअत ही नहीं देगा। मालूम होता है अलीयुन वलीउल्लाह तौफीक से पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह ये सबील कौन है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ए सबील कौन हो गया, रसूल के अलावा है ना। रसूल को तो ये कहते हैं ना, फरमाया तुझे बशर साबित करना चाहते हैं, बशर, ताकि खाता पीता है, चलता फिरता है, ये करता वो करता, तुझे बशर साबित करना चाहते, अपने जैसा बनाना चाहते। जो तुझे अपने जैसा कहे उसको मैं सबील मनवाने की कुदरत नहीं दूंगा। अब जनाब यहाँ से चलते चलते जरा थोड़ा सा और चले जाते हैं, इसी सूरत के, इसी सूरह फुरकान के 19वां या 18वां पारा था, 19वें का पहले सफ़े पे, फिर दूसरी आयत आ गई। अब क़यामत का दिन आ गया, ओ सारी दुनिया जितनी अव्वल से आखिर तक यौम माशर में खड़ी होगी, क़यामत में खड़ी होगी। यौमा, उस दिन यौमा यौमा है जिसे अल्लाह भी यौम यौम कहता है। कैसा अहम दिन है अल्लाह जिसे यौम बार बार कहे। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम, जालिम जालिम मैं क्या कह रहा हूँ, जालिम है। पूछेगा मौला जालिम कौन है, फरमाया जो विलायत को ऊपर नीचे कर दे। क्यों यार, क्यों नहीं समझ आती, रोज मैं कहता हूँ शादी समझ आ जानी चाहिए, रोज रोज मैं ना कहूँ। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, ये नदामत और शर्मिंदगी की आखिरी हद है, अपनी उंगलियों को काटना। जरा काटे ना उंगलियां। उंगलियां काट, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपनी उंगलियां क़यामत वाले दिन काटेंगे, देखेंगे, काटेंगे वो देखेंगे हम। आप नहीं देखेंगे, मैं देखूंगा, ना देखे। वह समझ नहीं रहे, अल्लाह दिखाने के लिए जो उंगलियां कटवा रहा है। सारा यौम माशर देखेगा इन्हें क्या हो गया है। क्या कहेंगे, यकूलो कहेंगे या लैतनी तखज़्तु मार रसूल सबीला, काश के मैं रसूल के साथ सबील मान लेता। ओए ओए हैदरी क्या कह रहे, यकूलो कहेगा, हाय हाय, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उंगलियां काटने वाला कहेगा, काटने वाला यार कहेगा। ये सूरह फुरकान 19वां पारा में पढ़ो, पहला सफा 19वें पारे का। क्या करेगा, ये उंगलियां काटे, देखेंगे, खुश होंगे, हंसेंगे, ठीक होगा। अल्लाह जाने खून निकलेगा या नहीं, है कौन पीते निकले ना, इनका अच्छा है खून निकले। जब काटेंगे, काटते हुए क्या कहेंगे, काश, बैठ जा बेटा, काश, या लैतनी, काश मैं, लैतनी माने मैं, हर काटने वाला कहेगा मैं हाय 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 हाय, हर काटने वाला कहेगा लैतनी या लैतनी तखज़्तु मार रसूल सबीला, काश के मैं रसूल के साथ, माँ माने साथ, सबील को मान लेता। अब पता लगाना दुनिया को सबील कौन होता है। रसूल के साथ सबील कौन है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको मैं मान लेता। फिर कहेगा या वैलता, काश, ओहो हो, समझ आ रही है सही, या वैलता, वैलता, काश, ये इंतहाई हसरत होती है, हसरत के लिए काश, लम
اور سارے وہی موجود ہوں گے. ان کی موجودگی میں کہے گا کاش لم اتخذ فلانن خلیلا، میں فلاں کو دوست ہی نہ بنا. غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے ہائے. وہ یار قرآن فلاں کہہ رہا ہے. جو قرآن کی عربی میں فلاں سمجھا جائے وہی تو فلاں ہے. کون ہے یارا فلاں؟ پروردگارہ بتانا فلاں کون ہے. ہمیں کیا خبر فلاں کون ہے. کہتا ہے قرآن تجھے سمجھ نہیں آتی فلاں کون ہے. سمجھداری ہے نا. ٹھیک ہے. یا ویلتا لم اتخذ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہمیں خوش ہونا چاہیے. لم اتخذ فلانن خلیلا. سننے والا بھی سن رہا ہوگا مجھے میرے لیے کیا کہا جا رہا ہے. اس کو میں خلیل نہ بناتا. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر ماننے سے. اضلنی کے کیا معنی؟ الف زاد لام نون یعنی اضلہ اے مجہول متعدی ہے نا. اس نے مجھے کیا کر دیا. نہ پڑھوں میں کیوں گھبرا کیوں رہا ہے یارا؟ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں. لقد اضلنی، کوئی تو ہے نا، اسی نے مجھے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. عن الذکر، مجھے ذکر سے اس نے گمراہ کیا. بعد اذ جاءنی، جبکہ میں تیار تھا کہ میں مانوں. اب پوچھا گیا مولا وہ ذکر کیا ہے؟ فلا ولایت علی ابن ابی. کوئی بات سمجھ آئی؟ کان الشیطان للانسان خذولا. آگے نہیں جاتے، آگے بھائی سخت ترجمہ ہے، آگے نہیں جاتے. انسان تو مصیبت میں، شیطان ہمیشہ مصیبت میں چھوڑ ہی تو نہ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب بات کو چلاتے ہیں آگے. جو حضرات اب میرے ساتھ ہیں یہاں تک پہنچے ہیں، اب میرے ساتھ ذرا چلیں. اب آگے جناب سورہ نساء 5واں پارہ 137 نمبر آیت. 5واں پارہ سورہ نساء. شاہ جی اب آپ کرسی پہ بیٹھے، اب آپ سے پوچھنا ہے. ایسا ہی میرے بھائی بھی ہے، بھائی پوچھو، آج پوچھنا ہے. اب جناب آج پوچھتے ہیں شاہ جی، جو اب جدھر میری نگاہ جا رہی میں ہر ایک سے پوچھوں گا. اب جناب آیت آتی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. یہ کون ہیں؟ ایمان بھی لائے کافر بھی ہوئے. ہاں ہاں ابھی پڑھتے ہیں نا، ابھی آیت پڑھتے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئی آج. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. ہائے 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 ہائے. میرے بھائیوں، اگر دنیا کی تفسیریں پڑھیں گے اندرونی حقیقت کم ملے گی. خدا واسطے تفسیر آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کون ہیں؟ کون؟ فرمائیں کون ہے؟ آپ نے سینکڑوں مرتبہ، ابھی 5واں پارہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا. کیا پڑھا آپ نے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ شاہ جی ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. جی ایمان لائے. ایمان لانا اللہ کہہ رہا ہے. یہ آمنو خبر دی جا رہی، یہ صیغہ فعل ہے. خبر دی آمنو، ثم وقفے کے لیے آتا ہے. ثم کفر، پھر کافر ہو گئے. کون کافر ہوئے؟ جو آمنو تھے کافر ہوئے، کوئی باہر کے نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا یار؟ آمنو کافر ہو گئے.
ابھی ایمان لائے تھے، سما تراخی تھوڑی دیر کے لیے، دیر اللہ کے لیے دیر، جس کی قیامت تک کے لیے دیر ایک وقفہ ہو تو وہاں تو سما لگائے گا. سما کفر، پھر کیا ہو گئے؟ صحیح کافر ہو گئے. سما آمنو، پھر مہاراج کوئی اور سبب بنا، مومن ہو گئے. سبب بنا، کافر ہو گئے. معلوم ہوتا ہے سببوں نے مومن اور کافر بنایا. وہ کون ہے؟ کہاں ہوا ہے جناب؟ تفسیریں اٹھائے یار، تفسیروں میں کہاں لکھا ہے؟ تفسیریں اٹھائیں نا یار، آپ کے پاس ہے. اب سنانا چاہیے یا نہیں سنانا چاہیے؟ کتنی اہم بات ہے جناب، ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اسے آپ غور فرمائیں، کتنی اہم بات ہے. ان الذین آمنوا، معلوم ہوتا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ یہی مکہ مدینے میں رہتے ہیں. آمنو کی لفظیں انہی کے لیے زیادہ آتی ہیں، باہر والوں کے لیے نہیں آتی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان. اب نیچے سر نہ کرے، کچھ گھبرائے نہ، میری طرف دیکھے، ہاتھ باندھ کے جہاں تک میری آواز آ رہی. ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اب سرکار فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار دو عالم کی نبوت پہ ایمان لائے. ایسا کہوں یا زور سے؟ آپ تک بات پہنچانی ہے یا ضروری زور لگانا ہے؟ اچھا ضروری زور لگاؤں میں. کیوں لگاؤں یار؟ بات پہنچاؤں میں. اچھا زور سے. اچھا جی زور، پھر سننا بھی زور سے ہے. اگر مجھے اب حوصلے سے سماعت فرمائے، میں جملہ کہوں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے. ہو گیا میں ایمان لانا ہو گیا. ثم کفر، پھر کافر کب ہوئے؟ غور نہیں فرمایا. کب ہوئے سرکار؟ آپ فرمائیں کب کافر ہوئے؟ ہاں میں سن رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو لگے نا کہ مطالعہ جو کتابیں نہیں خریدتے نا، گھر میں کتابیں رکھتے نہیں، کہ اب تو پتہ لگے نا. ان الذین آمنوا، رسول کو انہوں نے مان لیا. ایسا سے کہیں پھر یوم ثقیفہ میں یارا میں بہت بڑی بات کرنا. آئے ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے. آئے ہائے ذری مجھے کہنے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے. اب ثم آمنو، پھر کب ایمان لائے؟ جب خلیفہ علی بنے. اوئے کیا کہا میں نے؟ خلافت امیر المومنین علیہ السلام آئے تو پھر نا بھائی یار چوپ کر، ایسا میں بنتا ہے، ایسا سی ایسا سمجھ آئی نا. ثم کفروا کے بعد ثم آمنوا، خلافت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان ہوا. مانا نا آمنوا ثم کفر. میں بات نہیں سمجھ آئی ہے نا، بڑی نازک بات ہے میں جو کر رہا ہوں. ثم کفروا، پھر جناب حسن مجتبیٰ پہ جا کے غور نہیں فرما رہے یارا، فکر کو ملاحظہ نہیں فرمایا آپ نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ ذرا غور. جو صاحبان فکر ہے میری بات بالکل سمجھ گئے ہیں. وہاں جا کے کیا ہو گئے؟ اب ثم ازدادوا کفرا، اب ان کا کفر یہیں سے بڑھنا شروع ہوا. نہ پڑھیں نہ کیا کر ایسے ہے تو بچو. ثم ازدادوا مانے زیادہ ہوتے گئے نا. زیادہ ہوتے گئے، اللہ زیادہ کہہ رہا ہے.
खबरें कितनी ज्यादा हो गई। सुम्मज़दादू कुफ्रन, हाल वाक़ हो रहा है, कुफ्र में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब अल्लाह कहते हैं लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा लहुम, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी भी नहीं बख्शेगा। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात हो रही है आपके लिए। लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा लहुम, नहीं है अल्लाह, लम यकुन, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह इनको बख्शे। मालूम होता अगर ये तौबा भी करे तो बख्शिश नहीं होगी। बस आगे जो जुमला जिसके लिए मैंने सारी मेहनत की है वो मैं आप सुनाता हूँ। लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा लहुम, जाजी आयत देखिएगा, 5वां पारा 137 नंबर आयत सूरह निसा। लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा लहुम, अल्लाह नहीं उनको नहीं बख्शे। अल्लाह कह रहा है नहीं बख्शेगा, अगर फिर बख्श दे सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ऐलान कर चुका है नहीं बख्शेगा। वला लियहदियहुम सबीला, उन्हें सबील की भी हिदायत नहीं करे। और भी फरमान, आप बताएं ये सबील कौन है? शाहजी कौन है? ना ये जनाब अली की तो बात पीछे रह गई, तो जनाब हसन मुश्तबा तक बात पहुंच गई है। और नहीं फरमा रहे, जनाब हसन मुश्तबा की बात तो पीछे हो गई। यार आप मेरे साथ रहे ना, ज़हनी तौर पे मेरे साथ सरकार अली अलैहिस्सलाम की बात हो चुकी, सरकार हसन मुश्तबा की बात हो चुकी, हो गई ना। अब आगे सबील कौन है? अब पता चला सबील है इमाम हुसैन। अब जो करबला में आए ये सबील है। हाय हाय, अब जो मुखालिफ आए वो कौन है? क्यों अब घबरा गए यार, इतनी बड़ी बात मैंने सुनाई। अच्छा पहले आपको आती थी, बड़ा फरमाएं यार। आप ऐसी देर आती है तो मुझे बताएंगे, या किसी तफसीर में ऐसे लिखा हो तो मुझसे पूछो यार। ऐसी बात मैंने आपको बताई है कि आपके अकीदे निखर गए हैं। अब मालूम हो गया करबला में हुसैन सबीले इलाही है, 72 सबीले इलाही है। जो भी मुकाबल में आया खत्म। क्या कहते हैं, जल्दी करो ज़बा करो नमाज पढ़नी है। जुम्मे की नमाज जा रही है, ओए 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 ओए, कहाँ बैठे हुए? ये सबील कौन है? वला लियहदियहुम सबीला, अल्लाह तो सबील की हिदायत ही नहीं करेगा। हिदायत तो उनको की है जो 72 खड़े हुए। सबील कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है या नहीं? ये सबील है। इनकी हिदायत हम करेंगे ही नहीं। जब इनकी हिदायत ही नहीं करेंगे, मैं जुमला को यार समझना, ज़हन बुलंद रखे, फिर कब कंप्रोमाइज होगा? कहते हैं इमाम बख्श देंगे, करीम होते हैं। नहीं फरमाया तसव्वुर से मावरा। तो फिर सबील कौन बना? हर जमाने का इमाम सबील। इसीलिए सारा निजाम ही आके सबील इमाम हुसैन पे आके मुंतही हो गया। अल्लाह का कामिल सबील का नाम है हुसैन। अब हुसैन ने इस कमाल की सबील में मुजाहरा किया, खुद उसे कहना पड़ा हक्का के बिना ला इलाहा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन तू मेरी सबीले कामिल है। हर आदमी मेरी रजा चाहता है, हुसैन मैं तेरी रजा चाहता। हाय हाय हाय, पहले तू राजी फिर मैं राजी।
کہاں بیٹھی ہے دنیا، کہاں رہتی ہے دنیا، سارا نظام ہی حسینیت میں ہے۔ اب میں جملہ کہوں، عزاداری اصول ہے، فروع نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر ہے۔ آپ کو اندر والی بات بتاؤں، تحمل ہے، اندر والی بات بتا۔ اچھا ہے، بتا اندر والی بات، میں نے ابھی جملہ کہا، خدا جانے آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، کسی کو ہوئی ہے، میں جانوں میرا عقیدہ جانے، وہاں سوٹے مجھے پڑیں گے، آپ کو تو نہیں پڑیں گے، وہ سوٹے ماریں گے تو مجھے ماریں گے، نہ جانا آپ کو، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ کہ عزاداری اصول ہے، عزاداری اجر رسالت ہے۔ بیٹھے ہوئے اور نہیں فرما رہے، آئے ہے خدا کے لیے اسی کی حفاظت، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو اچھا نہ لگے مجھے معاف کر دیجئے گا، نمازیں کم ہو رہی ہیں، عزاداری بڑھ رہی ہے۔ آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے، ہمارا ہے، پتہ نہیں عزاداری کتنی بڑھ رہی ہے۔ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، امالی شیخ توسی بھی ہے، امالی شیخ مفید بھی ہے، شیخ صدوق بھی ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ محمد ابن ثابت ایک شخص ہے، بس میری طرف دیکھیں، کل پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ محمد ابن ثابت چوتھے امام علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا جن کا نام ابن حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے آئے اور آ کے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے کہا، مولا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا ہے یہی مدینے میں کہ جناب علی علیہ السلام کی ولایت جناب یونس بن متا ایک نبی گزرے ہیں، جناب یونس بن متا کے سامنے جب میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ذرا اسے سمجھنے یا ماننے میں تھوڑا سا توقف کیا، تو اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ کیا آپ نے ایسے فرمایا ہے؟ فرمایا آپ کو کیا تعجب ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ آپ کو کیا تعجب ہے؟ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ سرکار نے فرمایا میں نے آپ کے منوانے کے لیے نہیں کہا، میں نے اظہار حق کے لیے کہا، کوئی مانے نہ مانے ہمیں تو اظہار حق کے لیے کہا۔ سرکار نے فرمایا اگر وہی نون مچھلی خود کہہ دے، غور نہیں فرما رہے، نون ہے نا مچھلی، نون مچھلی خود کہہ دے پھر مانے گا؟ کہتے ہاں۔ اتنے میں غلام سے کہا غلام 2 پٹیاں کپڑے کے لے آؤ، کپڑے ایک محمد بن ثابت کو باندھ دی اور ایک اسی کو آنکھوں پہ باندھ دی، وہیں بیٹھے گھر، امام نے لبو کو حرکت دی، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے، اللہ کرے امام آئے اور ایسی سیریں کرے، جان ہی نہیں چھوڑیں گے امام کی انشاءاللہ، مولا سیریں کرائیں، ٹھیک ہے نا؟ شاہ جی جائیں گے کہیں کہیں، اچھا جاؤ، ابھی جزیرہ برمودا ہم ابھی ہو کے آئے، بالکل گیا ہوں میں دیکھنے کے لیے۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ کھولی آنکھیں، امام نے لبوں کو حرکت دی، یہ خود جانے والے کہتے ہیں کہ کتنی مچھلیاں سمندر سے سر بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ حجت اللہ صلی لبیک امام زمانہ حکم۔ میرے امام نے فرمایا تم میں نون کون سی ہے؟
ایک بڑی مچھلی نے آگے جھک کے امام کو سلام کیا، آقا میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ کہا نون۔ ٹھیک ہے، تو نے جناب یونس کو نگلا تھا؟ ہاں نگلا تھا۔ کیوں نگلا تھا؟ اس لیے نگلا تھا کہ آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو جناب یونس کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عرفان بڑھانے کے لیے کیا گیا، نہ کہ نبوت کا کمال کم کرنے کے لیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کیا کیا لوگ کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، وہی یار یہ بات نہ ہوتی عرفان کیسے بڑھتا؟ جناب یونس کے سامنے آپ کے دادا علی علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا، انہوں نے تھوڑا سا تأمل کیا، مجھے حکم ہوا انہیں نگل لو، کھاؤ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، مجھے نگلنے کا حکم دیا۔ اب میں نے جناب یونس کو میں نے نگل لیا، اب جو ہی میرے شکم میں آئے فوراً علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار بھی کر لیا، مان بھی لیا اور کہنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا نہیں لگ رہا میرا خیال ہے، اب اللہم صلی علی محمد وآلہ، مجھے حکم ہوا سمندروں کی تہ میں انہیں لے جاؤ تاکہ پتا چلے سمندروں کی تہ میں کن کے نام کی تسبیح ہو رہی ہے۔ یارا میں بات کروں آپ ہمیں پھر کچھ اور لوگ کہتے ہیں، میں کیا کروں آپ کے لیے؟ پوچھا گیا مولا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے جو فرشتے کرتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا ہمارا ہی ذکر تو تسبیح ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم باتیں کریں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ میرا خیال ہے اب بھی ذرا ذہن میں بات آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں نکال دیں خدا کے واسطے، ان کا ذکر ہی تسبیح الہی ہے۔ جب اس بات پر آپ پہنچ جائیں گے پھر ہر شے ٹھیک۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے میرے دل میں شکم میں مان لیا ولایت علی علیہ السلام کو اقرار کر لیا اور یقین سے مان لیا، 40 دن کے بعد مجھے جان اگلائے، میں وہاں بھی جا کے دیکھے آیا ہوں، جگہ بھی کوفے سے آ گیا کہ اب حکم آ کے انہیں اگل دو۔ میں نے اسے اگل دیا، یہ کہہ کے اس نے کہا مولا اب میرے لیے اور کوئی حکم فرمائے تم جا سکتی ہو۔ اس سے پوچھا ٹھیک ہے نا؟ تو چلی گئی۔ اب دوبارہ پٹی باندھی کھولی، گھر بیٹھے ہوئے محمد ثابت کہتا ہے میں بھی بیٹھے۔ اس نے کہا مولا ابھی اجازت دے۔ میں نے کہا بسم اللہ چاہیے، ٹھیک ہے مدینہ کا گھر جائیں۔ جو ہی وہ نکلا تو مجھے ثابت کہتا ہے مولا ان دلائل سے میں تو ولایت مان گیا، یہ جو جانے والا اسے بھی مانا یا نہیں؟ فرمایا دور نہیں گیا، یہ پکڑ کے پوچھ لے۔ غور نہیں فرما رہے، معلوم ہوتا ہے یہ بتانا نہیں چاہتے، سمجھانا چاہتے۔ یہ پوچھ لینا، معلوم ہے پوچھ لے کی دلیل جانتے تو ہیں نا۔ جلدی گیا، صحیح ذرا عبداللہ میاں ذرا ٹھہرنا چاہیے، ٹھہر گئے۔ میں تو مان گیا، آپ کا کیا تاثر ہے یہاں سے؟ کہتا ہے تجھے خبر نہیں بنی ہاشم کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ پھر ان کے لیے لا یستطیعون سبیلا، یہ وہ ہے جن کو استطاعت ہی نہیں ہوگی سبیل کے ماننے کی۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، جو اہتمامات ہو رہے ہیں اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ذو لهم الضالين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب زدني علما ويقينا وعليك بالصبر
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك مولى أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجام. يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتى الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاطع البرهان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وعظونك ورحمة الله وبركاته.